أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد قال الحكيم في كتابه الكريم قوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ ہے ولایت و امامت امیر المومنین اور مسئلہ واقعہ غدیر، یا یوں کہوں کہ جانشینی پیغمبر کے سلسلے میں جو آیتیں خدا کی جانب سے نازل ہوئی اور پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے بعد اپنی جانشینی کا اعلان کر دیں، اور اس حد تک تاکید کے ساتھ کہ خداوند علی اعلیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں خداوند علی اعلیٰ اس حد تک تاکید کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول پہنچا دیجئے وہ چیز جو آپ کی رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، رسالتہ سے مراد یعنی گویا کار رسالت ہی انجام نہیں دیا، یعنی جتنی محنتیں آپ نے انجام دی ہے، جتنی کوششیں کی ہے دین کو پہنچانے میں، مکتب کو پہنچانے میں، احکام کو پہنچانے میں، دستورات الہی کو پہنچانے میں جتنی تکلیفیں زحمتیں آپ نے اٹھائی ہے، گویا وہ تکلیفیں اور زحمتیں سب برائے گاہ ہیں جب تک آپ اس کام کو انجام نہ دیں۔ یہ کام کیا ہے؟ یہ کام جانشینی پیغمبر ہے۔ واللہ یعصمک من الناس بھی کہا، اور اللہ جو ہے آپ کو لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے گا۔ بس یہاں پر ایک مسئلہ مہم نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ رسول گرامی اسلام جب اپنی جانشینی کا اعلان کریں تو رسول کے دل میں، ذہن مبارک میں یہ سوچ ہے کہ ممکن ہے دشمنان اور اعدائے دین اس کی مخالفت کریں گے اور کارشکنی کریں گے۔ جو مہم ترین نقطہ جو ہے ان لوگوں کی طرف ہے جو منافقین ہیں، اسلام کے لبادے میں، اسلام کے لباس میں، اسلام کی بیس میں پیغمبر کے ساتھ ہے ظاہری طور پر، لیکن حقیقت میں دشمن اسلام ہے، دشمن قرآن ہے، دشمن رسول ہے، دشمن رسالت ہے، دشمن توحید ہے۔ لہٰذا وہ لوگ کارشکنی کریں گے، لہٰذا پیغمبر کو یہ علم تھا، اس لیے خداوند علی اعلیٰ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، کیا ہے؟ اللہ جو ہے آپ کو لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی یہ منافقین جو بھی یہ لوگ کیا ہے آپ کے خلاف کیا ہے قدم اٹھانے کی کوشش کریں گے، خدا ان کو نابود کر دے گا اور خدا ان کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا، اور یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اسلام کی۔ لہٰذا یہاں پر ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ منافقین نے جو اسلام کو نقصان پہنچایا ہے وہ اس کہیں کسی اور نے نہیں پہنچایا ہے۔ لباس اسلام ہے، زبان ظاہری طور پر اسلام ہے، ظاہری طور پر پیغمبر کے ساتھ ہے، ساتھی ہے، پیغمبر کے ہمراہ ہے، لیکن اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین کی ولایت کے جب اعلان کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، ہم نے سب انجام دیا، اب جو ہے آپ علی کی جانشینی کا اعلان کر رہے ہیں، علی آپ کی جانشین ہے، آپ کے خلیفہ ہے، آپ کے وارث ہے، ہم اس کو کیسے قبول کریں؟ لہٰذا انہوں نے جب یہ کہا کہ اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو ہم قبول کریں گے، یعنی اگر خدا کی طرف سے نہیں آپ کی طرف سے ہے تو ہم پر عذاب نازل ہو۔ تو خلاصہ سأل سائل بعذاب واقع ہے، وہ واقع ہے کہ خدا کی آسمان کی طرف سے پتھر نازل ہوا، وہ شخص ظاہری طور پر اس کا نام جو ہے حارث ہے، واصل جہنم ہوا۔ تو دشمنان علی ایسے تھے، اور بہت سے لوگوں نے جب علی کی ولایت کا اعلان کیا پیغمبر نے
تو ظاہری طور پر تبریک بھی دی، مبارکبادی بھی پیش کی، لیکن بعد میں بہت سے لوگوں نے اس عظیم الہی پیغام کو بلا دیا اور پیغمبر کے اس حکم کو اور خدا کے دستور کو انہوں نے فراموش کیا۔ نتیجہ یہ ہوا اسلام جو ہے 25 سال تقریباً امیر المومنین جو ہے گوش نشینی کرنے پر مجبور ہوئے، اور اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوا اس وجہ سے۔ لہٰذا انشاءاللہ اگلی قسم میں ہم مزید اس پہ گفتگو کریں گے، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس دعا۔